مفتی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا تھا کہ جو امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر اور مشکل کشا اور مددگار سمجھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتا ہے، ایسے مشرک امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اور بریلوی حضرات کا عقیدہ تو ایسا ہی ہے۔ لیکن مفتی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ بریلوی کے پیچھے نماز جائز ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ اصولی طور پہ بتا دیں کہ بھئی مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ پھر دوسری بات یہ کہ کیا آپ جس کا پوچھ رہے ہیں وہ مشرک ہے یا نہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں۔ ظاہر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ قرآن کریم میں یہ بات امت کو بتلا دی ہے۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ کسی انسان کے لیے رکھنا، کسی بشر کے لیے رکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ حاضر و ناظر صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک بشر ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس طرح کے جو عقائد ہوتے ہیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے عقائد رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں تعویل کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی تعویل کرنے کا مطلب یہ کہ وہ براہ راست اس طرح کے شرکیہ عقائد نہیں رکھتے جس کی وجہ سے انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ وہ اس میں کچھ اس طرح کی تعویل کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی مفہوم بیان کرتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بھی وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو ایک مشرک کا ہوتا ہے۔ تو اس سینس میں اگر دیکھیں تو ظاہر ہے وہ مشرک نہیں ہوتے۔ جب مشرک نہیں ہوتے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز ہو سکتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ تو ایک ہمارے ہاں وہ بن گیا نا کہ دیوبندی، بریلوی اور فلاں فلاں۔ بنیادی طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی اگر اس آدمی کے مشرکانہ عقائد ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اگر کسی کے مشرکانہ عقائد ہیں تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ کوئی بھی ہو۔ اور اگر کسی کے مشرکانہ عقائد نہیں ہیں تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک آدمی بدعت میں مبتلا ہے، بدعت بھی ظاہر کبیرہ گناہ ہے اور فسق ہے، تو بدعتی کے پیچھے بھی بلا ضرورت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ کو اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے جہاں کوئی ایسا امام نماز پڑھ رہا ہے جو مشرک تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے اور ساتھ ساتھ بدعتی بھی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز آپ کو پڑھنی چاہیے۔ بہرحال اگر آپ کسی بدعتی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں گے تو چونکہ وہ مسلمان ہے، نماز ہو جائے گی۔ اور جو اس طرح کی باتیں میں نے آپ کو بتایا بعض اوقات کی جا رہی ہوتی ہیں، اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن ہو۔ ان میں بعض ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن کے عقائد مشرکانہ ہو، تو اگر کوئی اس طرح کا مشرکانہ عقیدہ رکھتا ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ جہاں پر اذان کی آواز نہیں پہنچتی وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ حالانکہ ہم سب کو اذان دینا بھول گیا، اس کو ذرا وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، نماز پڑھ لی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن جہاں پر اذان کی آواز نہیں پہنچ رہی وہاں بغیر اذان کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے وہاں اذان دے دینی چاہیے اور اذان کے بعد نماز پڑھنی چاہیے۔ بہرحال آپ نے پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب، ایک شخص احتلام ہونے کے بعد غسل کے لیے گیا اور غسل کرتے وقت پھر سے کچھ نکل رہا ہو، مزی یا ودی جیسا، تو غسل کا کیا ہوگا؟ کچھ انتظار کر لیں تاکہ پوری طرح جو بھی نکلنا ہے وہ نکل جائے، دھو لیں اس نجاست کو، اس کے بعد پھر غسل کر لیں۔ ظاہر ہے ایسا تو نہیں کہ مسلسل نکلتا ہی رہتا ہوگا، کچھ دیر ہوگی، وہ تھوڑا ویٹ کر لیں، صاف ہو جائے تو اس کے بعد غسل کر لیں۔